کبھی سوچا ہے فون کی ایپ سے لے کر دنیا کے سب سے پیچیدہ سافٹ ویئر تک یہ سب کچھ آخر چلتا کیسے ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کوڈ کی وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سا آرکیٹیکچر ہے جس پر ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کھڑی ہے۔ یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ کیسے صرف چند سادہ سے اصول ہماری پوری ڈیجیٹل کائنات کو بنا سکتے ہیں۔ یہ سننے میں ناممکن لگتا ہے نا؟ چلیں مل کر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بالکل شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسے خاکے کے بارے میں سوچیں جو بالکل سخت اور سیدھا ہے، ایک ایسی عمارت جو بس ایک سیدھی لائن میں ہو۔ ایک پروگرام اپنی سب سے بنیادی شکل میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک سیدھی لکیر جس میں کوئی موڑ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ٹیکنیکل زبان میں اسے کہتے ہیں سیکوینس، مطلب ترتیب۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ کمپیوٹر کا ڈیفالٹ موڈ ہے۔ کوڈ جس طرح لکھا گیا ہے بس اسی طرح لائن بائی لائن چلتا جائے گا، کچھ اور نہیں سوچے گا۔ بالکل ایک ایسی راہداری کی طرح جو لمبی اور سیدھی ہے اور جس میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی۔ اور یہیں پر اصل مسئلہ ہے۔ ایک پروگرام جو صرف سیدھا چل سکتا ہے وہ کہہ لیں کہ بے وقوف ہوتا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ کسی ان پٹ پر ری ایکٹ نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی کام کو بار بار نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ بہت ہی محدود ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سیدھی لکیر کو ذہین کیسے بنایا جائے؟ اس کا جواب ہے کنٹرولز، اسٹرکچرز۔ یہ ایک آرکیٹیکٹ کا ٹول کٹ ہے۔ یہ وہ اوزار ہیں جو اس سیدھی راہداری میں دروازے، کھڑکیاں اور نئے راستے بناتے ہیں۔ تو کنٹرول اسٹرکچرز ہیں کیا؟ یہ وہ خاص ہدایات ہیں جو پروگرام کے سیدھے بہاؤ کو موڑ سکتی ہیں، اسے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ یہی وہ جادو ہے جو ایک بے جان کوڈ کو فیصلہ کرنے اور کام دہرانے کی طاقت دیتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ پوری کی پوری ڈیجیٹل دنیا صرف تین بنیادی چیزوں پر بنی ہے۔ پہلا تو ہم دیکھ چکے ہیں، سیکوینس یعنی بنیاد۔ دوسرا ہے سلیکشن، یہ ہیں ہمارے دروازے اور کھڑکیاں۔ اور تیسرا ہے آئٹریشن، یعنی بار بار دہرائے جانے والے پیٹرنز۔ بس یہ تین چیزیں۔ چلے اب اپنے ٹول کٹ میں سے پہلا اوزار نکالتے ہیں۔ یہ ہے سلیکشن۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمارے پروگرام کو راستے چننے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ ہمارے سیدھے کوریڈور میں دروازے اور کھڑکیاں لگانے جیسا ہے۔ دیکھیں، سلیکشن سٹرکچر سے پروگرام مختلف راستوں میں سے ایک کو چن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سوچیں کہ ایک دروازہ تب ہی کھلے گا جب صحیح چابی تالے میں لگے گی۔ یہ بالکل وہی منطق ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے IF والا دروازہ، یعنی یک طرفہ، شرط پوری ہوئی تو دروازہ کھلے گا ورنہ کچھ نہیں، راستہ بند۔ دوسری قسم ہے if else، یہ دو طرفہ دروازہ ہے، شرط پوری ہوئی تو ایک راستہ اور اگر نہیں ہوئی تو ایک بالکل دوسرا راستہ۔ تو ٹھیک ہے، سلیکشن نے ہمارے پروگرام کو سوچنا سکھا دیا۔ اب وقت ہے اسے محنت کرنا سکھانے کا۔ ہمارا اگلا اوزار ہے آئٹریشن، یعنی تکرار کی طاقت۔ آئٹریشن کو لوپس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کوڈ کو بار 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 چلاتا ہے جب تک کوئی خاص شرط پوری نہ ہو جائے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک مشین اینٹ پر اینٹ رکھتی جا رہی ہے اور تب تک نہیں رکتی جب تک دیوار پوری نہ ہو جائے۔ اس اینٹیں لگانے والی مشین کی منطق بہت سادہ ہے۔ پہلا قدم، چیک کرو کیا ایک اور اینٹ کی جگہ ہے۔ اگر ہاں تو دوسرا قدم، ایک اینٹ لگا دو، اور تیسرا قدم، واپس پہلے قدم پہ جاؤ اور پھر سے چیک کرو۔ بس یہ چکر چلتا رہتا ہے جب تک کام ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اپنے اوزاروں کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، لیکن اصل جادو تب ہوتا ہے جب یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اب وقت ہے اینٹوں سے بلند و بالا عمارتیں یعنی اسکائی اسکریپرز بنانے کا۔ اور یہ بات شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ صرف یہی تین اصول، سیکوینس، سلیکشن اور آئٹریشن، دنیا کا ہر پروگرام بناتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ یہی تین اصول ایک عام سی ٹریفک لائٹ کی منطق بناتے ہیں۔ رکو، رنگ بدلو اور پھر سے یہی کرو۔ یہی اصول ایک ویڈیو گیم کے اندر مصنوعی ذہانت کو طاقت دیتے ہیں، جو فیصلہ کرتی ہے کہ کب حملہ کرنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے۔ اور یہاں تک کہ پوری دنیا کا جو فائنینشل نیٹ ورک ہے، جہاں سیکنڈوں میں اربوں ڈالرز کا لین دین ہوتا ہے، وہ بھی انہی تین بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس سب ہمیں ایک بہت گہری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے
چند سادہ اصولوں سے لامحدود پیچیدگی جنم لے سکتی ہے، اور ہماری ڈیجیٹل دنیا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو اگر یہ وہ بنیادی اینٹیں ہیں جن سے سب کچھ بنتا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان اینٹوں سے ہم آگے کیا بنائیں گے؟ مستقبل میں کون سی نئی ناقابل یقین عمارتیں تعمیر ہوں گی؟ اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔